جب ہم غفلت میں ہوں گے اور ہم اپنے آپ کا حصار نہیں کریں گے تو ہم ظاہر شکار ہوں گے۔ اب آپ وہ غفلت، آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، آپ غفلت کے شکار ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ آئی فون اور یہ سیمسنگ 5-5 لاکھ روپے کے فون ہو گئے، تو اب آپ اگر جو ہے وہ نکلیں گے بازار میں اور بیٹھ کے آپ اس کو جب سیلفیاں بنائیں گے اور ویو بنا رہے ہوں گے تو مطلب ظاہر ہے آپ 50 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ابھی اچک لو۔ حسد کی جو نظر ہے یہ نظر بد ہے۔ ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نظر لگتی ہے تو یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک انسان کو حسد کی نظر کب لگتی ہے؟ حسد کی نظر یا کسی کو نظر جب لگتی ہے اس کے اندر بھی جب انسان غفلت میں ہوتا ہے۔ پہلے تو ہمیں ہمارا دین فطرت نے بہت سارے اذکار بتائے ہیں، ہر چیز کی دعا بتائی ہے۔ آپ کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کریں ہر حال میں۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے قرآن پاک پڑھیں، یعنی تعوذ آپ ضرور پڑھیں کیونکہ پھر شیطان بھاگتا ہے۔ اور کسی بھی اچھے کام کو کرنے سے پہلے بھی آپ کو یہ اب اسی لیے جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ تو جب ہم غفلت میں ہوں گے اور ہم اپنے آپ کا حصار نہیں کریں گے تو ہم ظاہر شکار ہوں گے۔ اب آپ وہ غفلت، آپ روڈ کے اوپر جا رہے ہیں، آپ غفلت کے شکار ہوں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا۔ آپ کب جو ہے وہ بازار کے اندر گندی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو چٹخارے دار لگ رہی ہیں، آپ غفلت کریں گے، یہ چٹپٹی چیزیں کھائیں گے، پیٹ خراب ہوگا۔ تو اسی طرح آپ ایسے لوگوں کے اندر بیٹھیں گے، ایسی کمپنی کے اندر بیٹھیں گے جہاں سب منفی لوگ ہیں، تو لازمی طور کے اوپر آپ شکار ہوں گے کیونکہ آپ غفلت میں ہیں۔ تو جب ہم غفلت میں ہوں گے تو ہم حسد کا شکار ہوں گے اور ہمیں نظر لگے گی۔ حسد کے ساتھ جب یہ نظر آتی ہے نا تو وہ ہے ارتکاز توجہ، فوکس آف اٹینشن۔ آپ نے اپنے آپ کو بغیر کسی تحفظ کی نمایاں کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آج آپ ایک انتہائی مہنگا فون، اب تو فون آئی فون اور یہ سیمسنگ 5-5 لاکھ روپے کے فون ہو گئے، تو اب آپ اگر جو ہے وہ نکلیں گے بازار میں اور بیٹھ کے آپ اس کو جب سیلفیاں بنائیں گے اور ویو بنا رہے ہوں گے تو مطلب ظاہر ہے آپ 50 لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ ابھی اچک لو، ابھی چھین لو۔ یا اسی طرح اگر آپ بازار میں سودا خرید رہے ہیں اور آپ نے گڈی نکالی نئے نوٹوں کی اور آپ سبزی کا پوچھیں گے، 5 لوگ دیکھ لیں گے کہ اب آپ کو ٹارگیٹ، اور پھر وہ ایسے چلی بھی جاتی ہے، اور وہ جائے گی بھی، ٹارگیٹ بھی ہوگی اسی طرح۔ تو یہی کیونکہ آپ نے غفلت کی ہے نا، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ جب ہم غفلت میں ہوں گے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، روحانی طور کے اوپر، تو پھر ہم ارتکاز توجہ، فوکس آف اٹینشن کا شکار ہوں گے۔ تو وہ فوکس آف اٹینشن جب ہمارے اوپر آئے گی اور اس کے پیچھے حسد ہوگا، جلن ہوگی، تو وہ ہم پہ اثر ڈالے گی اور ہم ظاہر حسد کا شکار ہوں گے۔ تو ہمیں دعاؤں کا سہارا، حصار کا سہارا اپنے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ ہم حسد جو ہے وہ سے بچ سکیں۔ حسد کی جو نظر ہے یہ نظر بد ہے۔ ایک روایت ہے، اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نظر لگتی ہے تو یہ اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، یعنی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں یار اس کو پکا لو۔ یعنی جانور جب اتنا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ بیمار ہو کے گرنے جیسا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، جلدی سے کاٹو اور اس کو پکا لو۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کا علاج جو ہے وہ نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، یہ دوائیاں اس کے اوپر اثر نہیں کر رہی ہوتی۔